बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल की आवाज़ के मुअज़्ज़िज़ और प्यारे नाज़रीन, इत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मजलूम की बद्दुआ से बचो क्योंकि इसे अल्लाह तक पहुँचने में कोई रुकावट नहीं होती। मजलूम गरचा फाजिर हो, काफिर हो, फिर भी इसकी बद्दुआ कबूल होती है। जैसा कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल एक हदीस में है कि इत्तक़ू दावतल मज़लूम व इन कान काफिरा फ़इन्नहु लैसा दूनहा हिजाब। मजलूम की बद्दुआ से बचो गरचा वो काफिर हो, क्योंकि इसे अल्लाह तक पहुँचने में कोई रुकावट नहीं होती। और जब काफिर मजलूम की बद्दुआ कबूल होती है तो मुसलमान मजलूम की तो यकीनन कबूल होगी। इसलिए जालिम को अपने अंजाम से बेखबर नहीं रहना चाहिए और इसे याद रखना चाहिए कि इसके चैन और सुकून की नींद बहुत जल्द उड़ जाएगी। इसकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा बहुत जल्द हट जाएगा और वो खुली आंखों से अपने बुरे अंजाम को देखेगा, लेकिन उस वक़्त उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर तुम्हें ताकत और हुकूमत मिली हुई है तो किसी पर जुल्म मत करो, क्योंकि जुल्म का अंजाम हसरत और नदामत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम सो रहे हो और मजलूम बेदार है, वो तुम्हारे लिए बद्दुआ कर रहा है और अल्लाह की आंखें कभी नहीं सोती हैं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़लम कीद शिब्रिन मिनल अर्द तूका मिन सब'i अरदीन। जो शख्स एक बालिश्त के बकदर भी नाहक किसी की जमीन ले ले तो इसे 7 जमीनों का तोक पहनाया जाएगा। इस हदीस की शरह में बाज लोगों ने कहा है कि इसे 7 जमीनों तक धंसा दिया जाएगा, और बाज लोगों का ख्याल है कि कयामत के दिन इसे पाबंद किया जाएगा कि वो इस हिस्से को मैदान हशर में मुंतकिल करे। इस तरह से वो जमीन इसके लिए तोक बन जाएगी। तकरीर के बाद अबू अनस तन्हाई में मेरे पास आए और कहा, बड़ी उम्दा बात कही आपने, अल्लाह आपको बेहतर बदला अनायत करे। अगर मैं इससे मुतालिक एक वाकया बयान करूं तो इसे सच बावर करना मुश्किल होगा। मैंने कहा, ज़रूर बयान कीजिए, और मुकम्मल तौर पर इनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। उन्होंने कहा, 2 साल पहले मैंने और मेरे भाई तलाल ने सलीम नामी एक ठेकेदार को 2 घर बनाने का ठेका दिया। इसने तामीरी का काम शुरू कर दिया। एक दिन इसने घर के पहरेदार से, जिसका नाम इकबाल था, कहा कि वो छत पर से पत्थर को जमीन पर मुंतकिल कर दे और इसके बदले में इसे 50 दिनार मिलेगा, तकरीबन 10,000 रुपए। इसने इस काम को अंजाम देकर ठेकेदार से अपनी मजदूरी का मुतालबा किया, मगर इसने देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे दरमियान ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी, बल्कि ये काम भी तुम्हारे जिम्मेदारी में शामिल है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। इकबाल को इसके जवाब से बड़ी हैरानी हुई और हर मुमकिन तरीके से इसने इसके वादे को याद दिलाने और इसे पूरा करने पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन बेफायदा। फिर वो शिकायत लेकर मेरे पास आया। मैंने भी सलीम को समझाने की कोशिश की और कहा कि इस गरीब की मजदूरी दे दो। ये सुनकर वो मुझ पर नाराज होने लगा और कहा कि तुम मेरी तरफदारी की बजाय एक पहरेदार की तरफदारी कर रहे हो। इसे इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपने भाई तलाल के पास पहुंचा और पूरा किस्सा बयान किया ताकि वो इस पर दबाव बनाए और वो इकबाल का हक अदा कर दे, लेकिन वो भी सुनी अनसुनी करते हुए कहने लगा कि तुम्हें इस पहरेदार से क्या दिलचस्पी है, वो इन दोनों का बाहिमी मामला है, हमें दखल अंदाजी की क्या जरूरत है इस शोर और हंगामे की। मैंने इसे मुतमईन करने की कोशिश की तो कहने लगा, अपनी नसीहत अपने पास रखो, मैं इस वक्त मशगूल हूँ, इसलिए यहाँ से जाओ। मेरे भाई को ये फिक्र सता जा रही थी कि किसी तरह से इसके वर्कशॉप का काम पूरा हो जाए, इसलिए वो इस मौके पर दूसरे की वजह से ठेकेदार से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। और ठेकेदार ने जब ये देखा कि मैं पहरेदार की पुरजोश हमायत कर रहा हूँ तो इसने मुझसे इस तरह से इंतकाम लिया कि इसने फर्श पर किसी गारे के बगैर पत्थरों को लगा दिया, और इसके बारे में मुझे पता उस वक़्त चला जबकि ठेके का मामला ख़त्म हो चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि चंद महीनों के बाद जब गर्म मौसम आया तो पत्थर चटक कर टूटने लगा।
اور پورا فرش خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 500 دینار کا نقصان ہوا۔ یہ خسارہ اس وقت ہوا جب کہ میں اپنی پوری جمع پونجی گھر کی تعمیر میں لگا چکا تھا۔ مجھے اس کے ظلم، کمینگی اور کینہ پروری پر بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے حضور پھیلا دیا اور کہا، اے اللہ، میں تجھ سے ہی اپنے رنج و الم کا شکوہ کر رہا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسے میرے ذہن میں یہ خیال گردش کرنے لگا کہ اسے دردناک سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے رات کے آخری تہائی حصے میں دعا کی کہ اے اللہ، اسے آدھے جسم سے مفلوج کر دے، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے لائق نہ رہ جائے۔ غم و اندوہ کی حالت میں اور قرض کے بوجھ تلے کئی روز گزر گئے۔ ایک رات کافی تاخیر سے گھر واپس آیا، ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ باہر سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ میں نے کہا، اس وقت کون آ گیا؟ اور جب دروازہ کھولا تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت مشکل سے دیوار سے ٹیک لگا کر خود کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات اور فائلیں ہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ یہ تو وہی ٹھیکیدار ہے جو بالکل ایک گھڑی کی طرح ہو گیا ہے اور چہرہ بالکل جھلس گیا ہے۔ مجھے دیکھ کر رونے دھونے لگا۔ یقینی طور پر اسے میری بد دعا لگ گئی تھی اور وہ آدھے دھڑ سے تقریباً اپاہج ہو چکا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ عظمت والے رب کی قسم، جب سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اسپتالوں کا چکر لگا رہا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، اور رفتہ رفتہ میرا آدھا جسم مفلوج ہو گیا۔ میں نے اپنی پوری پونجی علاج میں لٹا دی، لیکن مرض بڑھتا گیا، اور اب ڈاکٹروں کا مشورہ ہے تمہارا مرض لا علاج ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے پر صبر کرو۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سب میرے ظلم کا انجام ہے۔ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو اور میری صحت کی دعا کرو۔ ابو انس کہتے ہیں کہ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا ضمیر مجھ کو ملامت کرنے لگا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بد دعا اس شکل میں اور اس قدر جلد قبول ہو جائے گی۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا، جاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اور تمہیں معاف کرے۔ اور اسی رات میں اٹھ کر میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے شفا دے اور اس کی مصیبت و بے چینی کو ختم کر دے۔ اس کے چند دنوں کے بعد اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر میرے سامنے تھا۔ ٹھیکیدار اپنے پیروں پر چلتے ہوئے میرے پاس آیا اور وہ بالکل تندرست ہو چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ لپک کر مجھ سے چمٹ گیا۔ اس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ کبھی مسکراتا اور کبھی کہکا لگانے لگتا اور بار بار مجھے دعا دیتا اور اپنے کیے پر پچھتاتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری ہڈیوں اور جوڑ میں پھر سے زندگی پیدا ہو گئی اور میرے پیر اور ہاتھ کی حرکت بحال ہو گئی، گویا کہ میرے کھال کے نیچے نہر بہہ رہی ہو۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل کی دھڑکن رفتہ رفتہ تیز ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنے پیر کو ہلایا اور کھڑا ہونے کی کوشش کی، جو کامیاب رہی، اور خود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے حضور بطور شکریہ سجدہ ریز ہو گیا اور اس کے فرض و کرم اور مہربانی محبت کو یاد کر کے رو پڑا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ تمہاری بابرکت دعا آسمان تک پہنچ گئی، وہاں سے رب کی رحمت کو لے کر آئی، اور پھر اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ عنایت کرے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا اور پھر میرے لیے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے اپنے فضل اور تمہاری دعا کی برکت سے مجھے اس بلا سے نجات دی۔ میں نے ابو انس سے پوچھا کہ تمہارے بھائی طلال کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، سچ کہو تو پہرے دار نے اس پر بد دعا کی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ ظلم کا شکار ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خوبصورت بیٹی عطا کی، مگر وہ بالکل گونگی تھی۔ میرے بھائی نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور میرے بھائی اپنے کرتوت پر بہت شرمندہ ہوا، لیکن اس وقت جب کہ وہ موقع گنوا چکا تھا۔ اس قصے کو سن کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حقیقت نہیں بلکہ خواب و خیال کی بات ہو، اور میرے ذہن میں یہ آیت گردش کرنے لگی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سزا تھی جو ایک مظلوم اور بے کس بندے کی بد دعا کا نتیجہ تھی، اور اللہ نے ظالموں سے انتقام لے لیا، کیونکہ اس کی طرف سے اعلان ہے کہ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ
ان اللہ لعفو غفور۔ یہ تو سن چکے، اور سنو کہ جو شخص بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائے جتنی کہ اس کو پہنچائی گئی تھی، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گے۔ یقیناً اللہ خوب درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ رات کا تیر ٹھیک اپنے نشانے پر پہنچتا ہے جب اسے خشوع خضوع کے کمان سے چلایا جائے۔ اسے نشانے تک ایسے لوگ لے جاتے ہیں جن کا رکوع اور سجدہ بڑا لمبا ہوتا ہے، اور ان کی زبانوں پر دعا اور ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں شفقت و محبت عطا فرمائے اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔